اللہ اکبر، کاش ہم اس پہ انگلی پکڑ کے اپنے بچوں کو مصلی پہ کھڑا دیں. یار ہو سکتا ہے ہمارے بچے بہت بڑا ختم نہ دلوا سکے، معاشی حالات ایسے ہوں، لوگوں کے ساتھ میل ملاپ اتنا زیادہ نہ ہو سکتا ہے ہمارے بچے سال کے بعد بھی آ کر ہماری قبر پر سلام نہ کر سکے. ان کو آنا چاہیے، اس کی برکت ہے، لیکن ہو جاتا ہے بیٹا بیرون ملک چلا گیا، 1 سال گزر گیا، 10 سال گزر گئے، کبھی ابائی گاؤں میں آئے نہیں. آنے کی برکت الگ ہے، میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کوئی بات نہیں. اگر آپ نے بیٹے کو 5 گانا نماز دی ہے، جیسے بیٹا بیرون ملک میں دفتر کی کرسی سے اٹھ کر وضو کر کے مصلی بچھائے گا اور ہاتھ باندھ کے کہے گا مالک رب العالمین تو ہے، رحمان تو ہے، رحیم تو ہے، مالک یوم الدین تو ہے، کبھی رکوع میں کبھی سر سجدے میں رکھ کے کہتا ہے کہ مولا اعلیٰ تو ہے، عرفہ تو ہے، افضل تو ہے، پھر گھٹنے بچھا کے بیٹھ گیا اور پلکیں جھکا کے عرض کرتا ہے مولا تیرے نبی پہ درود بھی ہو، تیرے رسول پہ سلام بھی ہو. اب اس کی رحمتیں برسنی ہیں. میرے بندے، تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، مالکی یوم الدین کہا، تو نے رکوع و سجود میں تسبیح و تحمید کے ساتھ ہمارے اعلیٰ و عرفہ و افضل ہونے کا اعلان و اقرار بھی کیا، تو نے ہمارے نبی پہ درود بھی پڑھا، تو نے ہمارے رسول پہ سلام بھی پڑھا. اب تو بھی تو بتا تو کیا چاہتا ہے. تو یہ ایک ہی عرضی پیش کرتا ہے مولا بس مجھے بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. مجھے بتاؤ اس دعا کا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ یہ وہ کام ہے. میں بہنوں اور بیٹیوں سے بھی کہنا چاہوں گا، اہتمام کے ساتھ بچے کے اندر یہ شوق پیدا کرو. آج کسی سے کہا جائے وہ کہتا ہے جی بس ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، ہم تو کہتے ہیں بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں. بڑی معقول بات ہے، میں یہ عذر قبول کرتا ہوں، یار واقعی ہمارا کام تو کہنا ہے، اب بچے نماز نہیں پڑھتے تو ہم کیا کریں. میں اس کو قبول کرتا ہوں جی ہمارا کام کہنا ہی ہے. میرا سادہ سا سوال ہے، ایک دن بیٹا سکول نہیں گیا، سکول والوں نے فون کیا اور کہا کہ آج آپ کا بچہ پڑھنے کے لیے نہیں آیا. تو اس وقت ہم نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، ہم کہتے تو ہیں اب نہیں آتا تو ہم کیا کریں. ایک دن بچہ فیکٹری نہیں گیا، فیکٹری والوں نے فون کیا اور کہا جناب ہم ایک دن کی تنخواہ کاٹیں گے. تو اس وقت تو ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، اب نہیں جاتا کام پہ تو ہم کیا کریں. یار اپنی دکان کی باری تو اتنے فراخ دل ہم نہیں ہوئے. ہم نے کہا 8 بجے دکان کھولنی ہے، ایک دن لیٹ کھلی، 2 دن لیٹ کھلی، 3 دن لیٹ کھلی، تو چوتھے دن گھر میں پریا بیٹھ گئی، ماحول خراب ہو گیا. دادی اماں کو بٹھا لیا، بہنوں کو بٹھا لیا، ماں کو بٹھا لیا، اور آج ہمارا لہجہ بدلا. تو ہم نے کہا صاحبزادے سے پوچھ لیجئے، اگر تو یہ دکان وقت پر کھول سکتا ہے تو ٹھیک ہے، بصورت دیگر یہ اپنی کوئی نوکری تلاش کر لے. میں اپنی دکان 8 بجے کھولنے کا مزاج رکھتا ہوں. حضور والا اپنی دکان کی باری کیوں نہیں کہا کہ ہمارا کام تو کہنا ہی ہوتا ہے، 8 بجے کھولیں یا 9 بجے، ہم نے تو کہنا ہی ہے نا. میں نے یہ دیکھا بعض کا خاندان کے اندر فون آتا ہے، فوتگی کی اطلاع ملتی ہے تو بوڑھا باپ بستر علالت پہ ہوتا ہے، بچوں کو بٹھا کے کہتا ہے بیٹا ایک نے جنازے پہ جانا ہے اور ایک نے بعد میں جا کے چیلم یا کل پہ تعزیت کرنی. تو بچے کہتے ہیں کہ ابا جی ہم تو جانتے نہیں ان کو، ہم کیا بتائیں گے ہم کون ہیں، کس کے بھیجا کیا. تو باپ کہتا ہے بیٹا جانا فلاں سے ملنا، اس کو کہنا وہ تمہاری گھر والوں سے ملاقات کروائیں گے، اور ان کو کہنا کہ آنا تو ابا جی نے تھا لیکن بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، تو میں ان کا بیٹا حاضری لگوانے آیا ہوں، آپ یہ ذرا غور کیجئے گا اور تعزیت قبول کیجئے. یہ دیکھا آج کل شادی بیاہ کا موسم ہے، تو بعض اوقات لوگ 3 دن تک بیرون شہر جا کے شادی اٹینڈ کرتے ہیں. بہنیں شادی حال سے واپس آتی ہیں تو جلدی جلدی اپنا سامان باندھتی ہیں، تو بھائی بعض اوقات کہتے ہیں کہ ابھی تو پرائے لوگ باہر بیٹھے ہیں اور تم گھر والے ہو کے جلدی جلدی تیاری کر رہے ہو جانے کی. تو بڑے آرام سے کہتے ہیں بھائی میں نے 2 چھٹیاں پہلے بچوں کی کروائی ہیں، ابھی سالانہ پیپر ہیں تو مزید تیسری چھٹی نہیں کروا سکتے، میں راتوں رات پہنچنا، صبح 7 بجے اسکول بھیجنا بچوں. میں نے دیکھا یہ سالگرہ کا کیک کاٹنا ہوتا ہے نا، چھوٹا سا ایک فنکشن ہے ہمارے گھر کا، تو ہم اس میں بھی پوچھتے ہیں، چچا سے بھی پوچھ لو، ماموں سے بھی پوچھ لو. کوئی کہتا ہے ہمارے یہاں جمعے کی چھٹی ہوتی ہے ہم تو جمعے کو آئیں گے، دوسرا کہتا ہے ہم اتوار کو آئیں گے. تو ہم کوئی راہ نکالتے ہیں کہ درمیانی رستہ نکالو، آنا سب کو چاہیے. اور ہم دیکھتے ہیں لوگ کاروبار چھوڑ کے شام کو جلدی پہنچتا ہے، چھوٹا سا سیلیبریشن کا کیک کاٹنا ہم نے. مجھے اس پر بھی کوئی اعتراض نہیں، تم شادی کی خوشیوں میں بھی شریک ہو جاؤ، تم مرگ کے غموں اور دکھوں میں بھی شریک ہو جاؤ. میرے رسول کی بھی یہی تعلیمات ہیں، تم ہر جگہ پہ پہنچو، تمہاری حاضری واقعی لگنی چاہیے. لیکن میرا سادہ سا سوال ہے یار، اسکول سے لے کے کالج اور کالج سے لے کے یونیورسٹی، یونیورسٹی سے لے کے فیکٹری اور فیکٹری سے لے کے شادی بیاہ، شادی بیاہ سے لے کے کل چہلم 10واں عقیقہ ولیمہ تک، ہر جگہ کی حاضری کی ہمیں فکر ہے.
اگر فکر نہیں رہی تو ایک پیدا کرنے والے کی فکر نہیں رہی. کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ میں کسی کا مخلوق ہوتا ہوں اور مجھے کسی کے حضور جمع ہونا ہے. صاحبو اس پہ محنت کرنی ہوگی اور ہمیں اپنے اسلاف کا طریقہ دیکھنا ہوگا. یار کل ماں نے جب بابا فرید کے دن نماز کے قریب آ گئے تو پاس بٹھایا, چونکہ ماں چاہتی تھی بیٹا نمازی بن جائے, تو کہا بیٹا فرید جو نماز پڑھتا ہے نا رب اس کو شکر بھی دیتا ہے. چونکہ ماں کو نماز پسند تھی اور بیٹے کو شکر پسند تھی, تو ماں نے دونوں کو جوڑ دیا. اور جیسے ہی بیٹے کو وضو کرنے بھیجنا تو چاہ سے مصلی بچھانا کہ میرا فرید آ کے کھڑا ہوگا اور چپکے سے نیچے شکر کی پڑیا رکھ دینی. اور جیسے بیٹے نے آ کے نماز پڑھنی تو مصلی ہٹانا, بعد میں شکر مل جانی. بیٹا خوش تھا کہ اب شکر ماں سے مانگنی نہیں پڑتی, جب چاہیے ہو اس کے حضور سجدہ کرو وہ خود عطا کرتا ہے. اور ماں خوش تھی, مالک تیرا شکر ہے میرا فرید وقت سے پہلے نمازی بن گیا. ایک دن کسی کام سے باہر نکلی تو واپس پلٹنے میں تاخیر ہو گئی, تو دل دھڑکنے لگا کہ آج تو شکر نہیں رکھی اور اگر آج نہ ملی تو کہیں نماز سے دل ٹوٹ نہ جائے. تو ماں دعائیں مانگتی رہی, مالک تو جانتا ہے میں وقت سے پہلے بس اپنے بیٹے کو تیری دہلیز کا نمازی بنانا چاہتی تھی, میری آج لاج رکھنا. جیسے ہی گھر واپس پلٹی تو آتے ہی پہلا سوال کیا, بیٹا فرید نماز پڑھ لی تھی؟ تو کہا ہاں ماں نماز تو پڑھ لی تھی, لیکن جب لیکن کہا تو دل دھڑکنے لگا کہ بیٹا کہے گا ماں لیکن آج تو شکر نہیں ملی چونکہ آج رکھی جو نہیں تھی. تو کہا بیٹا لیکن, کہا ماں لیکن جو آج شکر کا لطف آیا وہ پہلے کبھی نہیں آیا تھا, جو آج نماز کا لطف آیا وہ بھی پہلے کبھی نہیں آیا تھا. آج شکر بھی اور طرح کی تھی, آج سجدے کا ذوق بھی اور طرح کا تھا. یار کل کی ماں نے ایک شکر کے لالچ میں زمانے کو پتر فرید الدین گنجے شکر بنا کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا. آج کی ماں بھی تو کوشش کر سکتی ہے, آج کی ماں تو پڑھی لکھی ہے, آج کی ماں تو ڈگری ہولڈر ہے, آج کی ماں تو کمپیوٹر سائنسز جانتی ہے, جدید علوم سے آراستہ ہے. آج کی ماں بھی تو محنت کر سکتی ہے. اور ایک اور بات بھی کہوں, آج بھی ماں جہاں محنت کر رہی ہے وہاں نتیجہ آ رہا ہے. یہ بڑے بڑے ڈاکٹرز, بڑے بڑے انجینئرز, آپ ان کے انٹرویو سنیں. یہ جب بورڈ کا رزلٹ آتا ہے تو میڈیا والے انٹرویو کرتے ہیں اور کہتے ہیں جناب آپ نے تاریخ کے سارے ریکارڈ توڑ دیے, 30 سالوں میں اتنے نمبر نہیں آئے جتنے آپ نے حاصل کیا, آپ نے ضلع کو ٹاپ کیا, آپ نے ڈویژن کو ٹاپ کیا, تو آخر اس کی وجہ کیا بنی, کیا ذوق بنا؟ تو بچے مسکرا کے کہتے ہیں یہ میری ماں کی محنتوں, یہ میرے باپ کی شفقتوں کی بدولت ہے. ماں جہاں محنت کر رہی وہاں سے نتیجہ آ رہا ہے. ہم کہتے ہیں وہ دیکھ فلاں کا بیٹا کہاں پہنچ گیا, وہ دیکھ فلاں کا پتر کہاں سیٹ ہو گیا. تو جب ہم نے دولت کو ہی اہمیت دی تو بچے جو ہے وہ اس طرف بڑھ گئے. اگر ہم دیکھتے وہ دیکھ فلاں کا پتر تہجد بھی پڑھتا ہے, تو بیٹا تجھے بھی مصلی بچھانا چاہیے اور رب کی حضور جھکنا چاہیے. میں آپ سے صرف درد مندانہ لہجے میں یہ کہوں گا, آپ اتنے لوگ بیٹھے ہیں, سرے شام سے بیٹھے, صبح کی 5 نمازیں اگر رہتی ہیں تو یہ نہیں ہم اٹھے جا کے ہم نے لنگر کا پیکٹ پکڑا اور ہم جا کے سکون سے سو گئے اور مطمئن ہے کہ ہم بہت بڑا کام آج کر کے آئے ہیں. یاد رکھیے گا اگر فرض نمازیں رہتی تو منزل ابھی ادھوری, باقی پیچھے سفر باقی ہے. میں آپ کو دعوت پیش کرتا ہوں, ایک بار کوشش کر کے دیکھیں. ابھی جب اٹھ کر جائیں گے تو گھر جائیں, وضو کریں اور پھر دروازہ کمرے کا بند کر لیں اور مصلی بچھا لیں. پہلے فجر قضا کیجئے, پھر ظہر قضا کیجئے, پھر عصر قضا کیجئے, پھر مغرب قضا کیجئے. ابھی عشاء کا وقت ہے اور عشاء پڑھیے اور پھر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگیے اور عرض کیجئے مالک دیکھ تیرا بندہ آج تیری دہلیز پہ واپس پلٹ کے آیا. تو اپنے بندے کو معاف نہیں کرے گا؟ وہ بڑا کریم ہے, وہ آنے والوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ دنیا والے ہیں جو کہتے ہیں 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, اس کی بارگاہ میں ایسا کوئی ضابطہ نہیں. وہ تو کوئی پلٹ کے آئے, فرشتوں میں ناز کرتا ہے, دیکھو میرا بندہ میری دہلیز پہ آیا ہے نا. داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا کہ درویشوں کا ایک گروہ بیٹھا تھا, کسی بوڑھے کا وہاں سے گزر ہوا تو کہا کہ میری بھی توبہ کا کوئی رستہ, کوئی ذریعہ بن سکتا ہے. تو دیکھا تو کہا بابا ساری زندگی گناہوں میں گزار کے جب داڑھی سفید ہوگی, ہڈیاں کمزور ہوگی, کمر میں خم ہو گیا, اب آئے ہو, تم نے تو آنے میں بڑی دیر کر دی. تو انہوں نے کہا حضرت میں تو وقت سے پہلے آ گیا. کہا بابا ایک تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری, داڑھی سفید ہوگی, ہڈیاں کمزور ہوگی, کمر میں خم, ایک تو آئے لیٹ ہو اور زندگی گزار کے مرضی کی آئے, اور اب کہتے ہو میں وقت سے پہلے آ گیا ہوں. تو بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا حضرت سانس ٹوٹنے سے پہلے آ گیا ہوں, اس کی دہلیز پہ میں وقت سے پہلے آ گیا. سانس ٹوٹ گئی پھر تو کوئی اٹھا کے لائے گا صاحب, پھر تو لیٹ ہو گئے. اور یہ کوئی محکمہ رخصت نہیں دیتا,
کوئی فیکٹری، کوئی کمپنی، کوئی ادارہ یہ نہیں کہتا. یہ صبح کے وقت لوگوں کی دوڑ لگی ہوتی ہے اور کہتے جناب ادھر وہ حاضری والی ڈیوائس پڑی ہے، 10 منٹ کی چھوٹ ہے، 8:30 تک، 8:40 کے بعد لوگ لیٹ سمجھے جاتے ہیں. کوئی کہتا ہمارا محکمہ 15 منٹ کی رخصت دیتا ہے، کوئی کہتا آدھے گھنٹے کی چھوٹ ہے، 9 بجے کے بعد ہم کنسیڈر نہیں کرتے آپ حاضری پہ ہیں. یار دنیا کے محکمے تو 15-20 منٹ، آدھے گھنٹے کی رخصت دیتے ہیں. وہ کتنا کریم ہے. کہتا ہے چلتی سانس کے ساتھ آ جا، آ کے رجوع کر لے، میں سارے گناہ بخش دوں گا، میں معاف کر دوں گا. یبدل اللہ سیئات حسنات، کوئی سچی توبہ کرے تو گناہوں کو نیکیوں میں پلٹ دوں گا. تم آؤ تو ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں. کتنے نوجوان ہیں دوستوں نے نیت کی ہوگی کہ سوچا ہوگا ہم شب برات اگلی جمعرات ہے تو ہم جو ہے وہ توبہ کریں گے، پھر رمضان ہے، روزے رکھیں گے، تراویح پڑھیں گے، نوافل پڑھیں گے، تہجد پڑھیں گے. بڑی برکت کی بات ہے، بڑی اچھی نیت ہے یہ، میں اس کا بھی احترام کرتا ہوں. لیکن میں ایک سادہ سی دستک دینا چاہوں گا، یار یہ کس کو یقین ہے کہ اس کو رمضان دیکھنا نصیب ہوگا؟ اگر تو ہمیں یقین ہے تو ہم اس توبہ کو مؤخر کر لیں رمضان تک. لیکن ہمیں تو ایک لمحے کا یقین ہے. جب سردیوں کا موسم آتا ہے، یہ 3-4 سال قبل سوشل میڈیا پہ آپ نے بھی ویڈیوز دیکھی کہ جب مری کے روڈ بلاک ہو گئے تو کتنے لوگوں کی لاشیں گاڑیوں میں سے نکالی گئیں. باپ بیٹے کے ساتھ بیٹھا، ماں بیٹی کے ساتھ بیٹھی، لیکن ایک دوسرے کو بچا نہ سکے اور موت کی آغوش میں چلے گئے. بعض اوقات انسان تنہائی میں بیٹھ کے سوچتا ہے کہ یار جب دم گھٹنے لگا، سانس ٹوٹنے لگا تو گاڑی کے دروازے کا ہینڈل کہیں دور تو نہیں تھا، بندہ دھکا دے کے باہر ہی آ جاتا ہے. لیکن قرآن کا فیصلہ ہے جب اجل کا وقت آ جائے، ایک سانس بھی ہم نہ مؤخر کریں گے نہ آگے بڑھنے دیں گے. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. تو صاحب مختصر وقت، میں نے ابھی یہ بات شروع کی، دیکھتے دیکھتے میری گھڑی مجھے بتا رہی ہے کہ 30-35 منٹ بیت چکے ہیں. ساری زندگی اسی طرح گزر جائے گی. کسی کے 30 سال، کسی کے 40، کسی کے 50، کسی کے 60 گزر گئے. مجھے اور آپ کو آج فیصلہ کرنا ہے، اور اس فیصلے کا بہترین وقت یہی ہے کہ چلتی سانس کے ساتھ ہم اس کی دہلیز پہ آ جائیں. بعض اوقات ہوتا ہے کسی جلسے میں بیٹھ کے قرآن کی کوئی آیت، حدیث کا کوئی جز سن کے ذہن بنتا ہے یار واقعی باتیں تو ٹھیک ہے، حقیقت تو یہی ہے، پل بھر کا نہیں پتا. لیکن بعض اوقات جب صبح اٹھ کے بندہ دوبارہ دفتر جاتا ہے، ادارے میں جاتا ہے، بازار میں بیٹھتا ہے، کہتا ہے سب کچھ تو ٹھیک چل رہا ہے. تو وہ جو دستک دل پہ ہوئی ہے اس کو اللہ کی رحمت سمجھ کے سننے کی کوشش کیجئے. کتنے لوگ ہیں جو کہتے تھے ہم کل سے نماز پڑھیں گے، آؤ جا کے دیکھیں قبرستانوں میں ان کی قبر کی رات آگے لیکن وہ کل نہیں آئی. تو قبل اس سے کہ وہ کل نہ آئے اور ہم دنیا سے رخصت ہو جائیں، آج فیصلہ کیجئے، آج سانس چلتی کے ساتھ آ جائیں تو اس کی دہلیز پہ وقت سے پہلے آگے. تو سب سے بڑا قیمتی اثاثہ نماز پنجگانہ. دوسری بات علماء نے لکھی ماں باپ فوت ہو جائیں ان کے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کیا جائے. اور تیسری بات لکھی کہ ماں باپ فوت ہو جائیں تو جو نیکی دنیا میں وہ کرتے تھے اس کا تسلسل نہیں ٹوٹنا چاہیے، نیکی نسل در نسل آگے چلتی رہنی چاہیے. بس امی میں کل بارگاہ عزتی میں دعا گو ہوں، اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بخشش و مغفرت فرمائے اور ہم سب کو پنجگانہ سجدوں کا نور نصیب فرمائے. میں بس امی میں کل منتظمین سے لے کر شرکائے مجلس کے آخری شخص تک ایک ایک فرد کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اتنے لوگوں کو جمع کر کے اس کار خیر میں مجھ ناچیز کو بھی شامل ہونے کا موقع نصیب فرمایا. انداز بیاں اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا، کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اللہ مجھے آپ کو توفیقات عمل